بولے نا اونچی آواز قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یہ قلخانی ایصال ثواب یہ جو مجمع ہوتا ہے یہ دراصل فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ہے. ایصال ثواب میرا خیال ہے گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. اور جو ایصال ثواب یا قلخانی کے موقع پر یہ جو لنگر چلایا جاتا ہے خیرات تقسیم کی جاتی ہے دیگیں پکائی جاتی ہیں تو صرف واحد یہ ذریعہ نہیں کہ صرف یہی ایصال ثواب کا سبب بن جائے. یہ تو کچھ ہماری روایت زیادہ ہو چکی ہے. ہم روایتی طور پر اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں لنگر پکائے دیگیں پکائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا تاکہ لوگ آئیں اور خوب سیراب ہو کر کھا کے جائیں خوش ہو کر جائیں. لیکن سن لیجئے یہ صدقہ ضرور ہے صدقہ ہے خیرات ہے میں اس کو ناجائز نہیں کہتا لیکن حقیقت کہنے میں مجھے ایک حق حاصل ہے ایک رائٹ بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ آج ہم نے فرائض سے زیادہ واجبات سے زیادہ سنن سے زیادہ حتیٰ کہ باقی مستحبات چیزوں سے بھی زیادہ ہم نے ان چیزوں کو فوقیت اور ترجیح اور پریارٹی دے رکھی ہے. اور وہ جو راہ اعتدال تھا اس سے ہٹ گئے ہیں اور صرف اسی کو ایصال ثواب سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین کی قبروں تک جانے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے اتنی بڑی قلخانی کی اجتماع کیا دیگیں پگئی لنگر تقسیم کیا ہے ابھی ہمیں وہاں جانے کی ضرورت. لیکن یہ صدقہ ہے صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے کھا کر اٹھ کر فارغ ہو کر جائیں گے گھروں تک بمشکل پہنچیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ پیٹ کی غذا بن کر پھر اس کے اندر تحلیل ہو کر کتنی دیر باقی رہے گا. دوپہر کا وقت ہوگا کہ پھر ہم کو بھوک اور پیاس وہ ستا رہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ غذا ختم ہو گئی. اس کا اثر تو اتنا ہی رہا تو جتنا انہوں نے کھا لیا ٹھیک ہے یہ ثواب کی بات ہے ثواب کی بات ہے ثواب کی بات ہے. صدقہ جاریہ نہیں ہے. کوئی شخص صدقہ جاریہ کی کیا ہے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ما ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ کی جو وہ مشہور طریقے ہیں اور مسلم شریف صحیح مسلم شریف کے اندر آئے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا کوئی عمل نہیں کر سکتا. وہ تو فوت ہو گیا قبر کے اندر چلا گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اس کی بخشش کے لیے اس کے سامان مغفرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس خود کچھ نہیں کر سکتا قبر کے اندر. جب خود کچھ نہیں کر سکتا عمل بھی منقطع عمل بھی نہیں کر سکتا. ابھی انقطع البتہ ہاں اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ چیزیں چھوڑی ہیں. صدقہ جاریہ مسجد بنوا دی تھی. صدقہ جاریہ حتیٰ کہ اتنا اگر کسی راستے پر اسی جگہ پر ایک درخت اس نیشت سے لگایا کہ لوگ آئیں گے دھوپ میں گرمی میں شدت میں یہاں آ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے جب تک درخت رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. آپ نے پانی کا انتظام کیا ویلفیئر کی اس طرح کا کوئی کام کیا نہر کھدوائی کوئی پانی کا بندوبست کیا مسجد کے اندر آپ نے وضو خانے کا اہتمام کیا یا قرآن پاک آپ نے مسجد کے اندر رکھا یا طلباء کو دیا یا طلباء پہ خرچ کیا غرباء کو مساکین کو یتامہ کو اور ان کی ایک فکر معاش کے لیے اس کی معیشت کو ذرا سنبھالنے کے لیے کچھ کیا وہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ خیرات ضرور ہے مگر صدقہ جاریہ نہیں ہے. اور دوسرا اور علم ما ينتفع به یا ایسا علم کا چراغ وہ مرنے والا مرحوم و مغفور وہ ایسا چراغ علم کا جلا کر گیا جب تک کہ اس کی روشنی رہے گی اسے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. قبر میں بھی ثواب ملے گا حشر میں بھی ملے گا. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے او ولد صالح يدعو له یا پھر اس کی نیک اولاد ولد صالح نیک اولاد وہ خود بخود اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جاتی ہے. وہ نیک اولاد جو اپنے گھر کے اندر ہے بلا شک و شبہ وہ قبرستان نہیں گئی وہ اپنے والدین کی قبروں پر نہیں گئی اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے لنگر نہیں پکائے خیرات تقسیم نہیں کی صدقہ جاریہ کا کوئی اور اہتمام نہیں کر سکا. اللہ کے بندو جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں میں ان لوگوں کو یہ مخاطب کر کے
اور ان کے چہروں کو میں فوکس کر کے اتنا عرض کر رہا ہوں، آج ہی اپنے گھر کے اندر پنجگانہ نماز کے لیے مصلی بچھا دو اور مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، رب کی عبادت شروع کر دو، جتنا ثواب تمہیں ملے گا اتنا ہی ثواب تمہارے والدین کو قبر میں ملے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، ایصال ثواب کے لیے بڑے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، بڑی بڑی روایتیں، ہمارا یہ کلچر بھی بن گیا ہے کچھ، جس کے اندر کچھ افراط و تفریط شامل ہو گئی ہے، لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب کا، والدین کی بخشش اور مغفرت کا جو سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا اہتمام اور کوشش یہی ہے کہ آج ہی نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دو، جتنی نمازیں پڑھو گے جتنا نماز ثواب تمہیں ملے گا اتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہارے والدین کو اس کا ثواب ملے گا، بلکہ ملتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن اور رکھی، او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد ہو لیکن فقط وہ اپنی نیکی پر، اپنی نماز روزہ حج و زکوٰۃ صرف اسی پہ انحصار نہ کرے، صرف اسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں رمضان المبارک میں، مجھ پہ زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے تو میں ادا کرتا ہوں، عمرے کیے ہیں، میں نے حج کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، فقط یہ اپنی نیکیوں پر ہی وہ انحصار نہ کرے۔ حدیث پاک کا جملہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو لیکن اس نیک اولاد کی نشانی یہ ہے یدعو لہ کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں بھولے نہیں،